بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو برج عقرب یعنی اسکارپیو کے حوالے سے ہے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سال 2025 علم فلکیات، علم نجوم کے حوالے سے کیسا رہے گا؟ اس سال کاروبار، ملازمت، تعلیم، شادی شدہ زندگی، سفر، لو لائف، رشتے اور دیگر زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے؟ اس سال ان کا صدقہ خاص کیا ہوگا؟ ان کا ورد خاص کیا ہوگا؟ اور زندگی کے کن کن معاملات میں ان کو احتیاط کی ضرورت ہوگی؟ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں، اگر آپ ہم سے وقتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں یا علم اعداد کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پامسٹری یعنی ہاتھ کی لائنوں سے اپنی زندگی کے معاملات دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنے ہاتھ کی پکس، ڈیٹ آف برتھ، اپنا نام اور پلیس آف برتھ آپ ہمیں اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر، ایف بی آئی ڈی اور انسٹاگرام شو ہو رہا ہے، آپ اس پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ سبسکرائبر کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ہاروسکوپ کی معلومات انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ایسٹرو لائف، جہاں آپ کو 100% علم نجوم کے حساب سے یعنی فلکیات کے حساب سے آپ کو معلومات آپ کے زوڈک سائن کی ملے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے گوش گزار برج عقرب کی کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ جن خواتین و حضرات کی پیدائش 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر تک ہوئی ہے، ایسے خواتین و حضرات کا زوڈک سائن برج عقرب یعنی اسکارپیو بنتا ہے۔ برجوں میں اس کا نمبر ہے 8واں، اس کا حاکم سیارہ ہے پلوٹو اور مریخ، علامت یعنی نشان اس کا ہے بچھو کا، عنصر اس کا ہے آبی یعنی مجاز، عدد خاص ہے اس کا 9، موضوع پتھر یعنی سٹون ہیں فیروزہ، لال، موتی اور عقیق۔ اگر آپ تانبے یا لوہے کی انگوٹھی میں یہ سٹون پہنے تو آپ کو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو لکی دھاتیں ہیں وہ لوہا اور تانبا ہے۔ مبارک دن ہے آپ کا منگل، اور آپ کے لیے خوش بختی کا پھول ہے گل داؤدی۔ بہترین شریک حیات، دوست اور جو کاروباری پارٹنر ہو سکتے ہیں وہ ہیں برج حوت یعنی پائسس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اور برج سرطان یعنی کینسر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، کیونکہ
ان کی اور آپ کی آپس میں بہت بنے گی۔ برج اقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان میں جوڑوں کا درد، معدے کے مسائل، نزلہ، زکام یا پھر حلق کی بیماریاں، دماغی ڈپریشن وغیرہ، یہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور موضوع پیشے یعنی آپ کون سے کام میں کاروبار میں کامیاب رہیں گے، ان میں سرجری، صحافت، مالی مشیر، تعمیرات کا کام کریں گے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تجارت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سال 2025 کے لیے ان کا صدقہ خاص ہے چنے کی دال، گوشت، باجرہ۔ گوشت اس سال کا خاص صدقہ ہے۔ آپ کسی بھی منگل کے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کسی جانور کو ڈال دیں یا کسی مستحق کو دے دیں۔ اور اس سال کا ورد خاص ہے یا سمیعو یا کریمو یا معیزو یا آخرو۔ معزز سامعین کرام، آپ یہ ورد کم از کم 313 مرتبہ لازماً کریں۔ اگر بحالت مجبوری اتنا نہیں کر سکتے، آپ بے شک چلتے پھرتے کریں، تھوڑا بہت لازماً کریں، کیونکہ زندگی کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں یا معاملات میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس ورد خاص سے وہ آپ کے سولو ہو سکتے ہیں۔ سال 2025 برج اقرب کے لیے کئی لحاظ سے اہم ہوگا۔ سال بھر سیاروں کی آمد و رفت سے بہت سے نتائج حاصل ہوں گے۔ برج اقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مالی لحاظ سے سال کا آغاز آپ کے اخراجات میں اضافہ لائے گا۔ آپ کو جنوری سے اپریل تک اپنے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں تو آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مئی سے آپ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاروں کی مثبت پوزیشن کی وجہ سے آپ کا پھنسا ہوا یعنی کہیں پیسے رکے ہوئے ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ستمبر سے آپ خفیہ ذرائع سے بھی پیسے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس سال دسمبر کے مہینے میں آپ کے 5ویں گھر کا مالک سیارہ 7ویں گھر کا رخ کرے گا، جس سے آپ اپنی شریک حیات کی طرف سے مالی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو کاروبار سے منسلک ہیں، اس سال کا آغاز ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے جو آپ کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ ایسے خواتین و حضرات جو نیا کاروبار کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے اس سال اپنے کاروبار شروع کرنے کی کوششیں کریں۔ اس سال شراکت داری میں شروع کیے گئے کاروبار ترقی کریں گے۔ آپ بہترین حکمت عملی اور محنت سے اپنے کاروبار کو ترقی دیں گے۔ آپ کی ہمت، محنت آپ کے کاروبار میں ترقی کا سبب بنے گی۔ اگر دیکھا جائے سال 2025 برج اقرب سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو کاروبار سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ سال بہت ہی زبردست سال ثابت ہوگا، لیکن آپ کو اپنی بہترین حکمت عملی اور محنت سے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کی کوششیں بھی کرنا ہوں گی۔ ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کے لیے یہ سال اچھا اور بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو اس سال اپنے فرائض میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ افسران بالا کا تعاون اور ساتھ کام کرنے والوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ملازمت میں ترقی اور من پسند ٹرانسفر ممکن ہوگا۔ تنخواہ میں اضافے کے ساتھ عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو بے روزگار ہیں، ان کو نئے روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔
کیریئر کے لحاظ سے یہ سال تھوڑا احتیاط طلب ہوگا۔ راہو کی پوزیشن آپ کو ذہنی پریشانی دے سکتی ہے۔ اس سال آپ کو اپنے فرائض میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کی کامیابی آپ کی محنت سے وابستہ ہے، چاہے آپ بزنس مین ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا پھر طالب علم ہیں۔ سرکاری ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو احتیاط کرنا ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ سال بہت اچھا ثابت ہوگا، مگر آپ کو اپنے معاملات میں احتیاط، محنت اور سچائی سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں تعلیمی کیریئر کی تو برج عقرب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ سال مثبت ثابت ہوگا۔ شروع سال سے ماہ اپریل تک بہت ہی اچھا یہ وقت ثابت ہوگا۔ اس کے بعد مئی سے ستمبر تک آپ کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا اس میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، جس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر آپ نے محنت نہیں کی تو منفی نتائج بھی حاصل ہو سکتے ہیں، جو آپ کی تعلیمی کیریئر کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے ایسے طلباء و طالبات جو مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مئی سے اکتوبر تک کا وقت بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ اس عرصے میں آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا مالک سیارہ اپنے ہی گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ ستمبر کے بعد ثانوی طلباء و طالبات کے لیے بہت اچھا وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے میں زبردست آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اکتوبر سے ستمبر تک کا وقت بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس عرصے میں ویزا، ایڈمیشن وغیرہ آپ آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ستمبر سے آپ اپنی کوششیں شروع کریں۔ سال 2025 برج عقرب کے شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے ایک بہت ہی اچھا سال ثابت ہوگا۔ اس سال ماضی کی رنجشیں ختم ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، کیونکہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر پر 9ویں گھر کے پہلو کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں اعتماد پیدا ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا۔ خاص کر سال کی شروعات آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا۔ پھر ماہ اپریل کے مہینے میں کچھ اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے یہ بھی ممکن ہے آپ میں اختلافات پیدا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے اس مہینے صبر اور تحمل سے کام لیں، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ ستمبر سے دسمبر تک آپ کو اپنے جیون ساتھی کو سمجھنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کے معاملات عدالت میں ہیں تو وہ بھی حل ہوں گے۔ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے ستمبر سے دسمبر تک کا وقت بہت سازگار ثابت ہوگا۔ اس عرصے میں آپ شادی کر سکتے ہیں یا پھر منگنی وغیرہ۔ اس عرصے میں آپ کو جیون ساتھی کی تلاش میں آسانی ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ 2025 لو لائف کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا سال ثابت ہوگا، مگر سال کی شروعات یعنی جنوری سے فروری کے آخر تک آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اس عرصے میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ کی لو لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر ہرگز یقین نہ کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، کیونکہ اس عرصے میں آپ کے رشتوں کا 5واں گھر کمزور ہوگا، اس وجہ سے معاملات الجھ سکتے ہیں۔ ماہ مارچ سے ماہ ستمبر تک کا وقت آپ کی لو لائف کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آپ کے رشتوں میں محبت بڑھے گی، استحکام پیدا ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی زندگی میں سچی محبت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ستمبر سے دسمبر تک کا وقت بہت اچھا ہوگا۔ اس عرصے میں کوئی مخلص انسان آپ کی زندگی میں آئے گا، اس طرح آپ اپنی محبت کی زندگی مکمل کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے سال 2025 ایک درمیانے درجے کا سال ہے، کیونکہ اس سال سیارہ زحل اور سیارہ مشتری کی پوزیشن میں تبدیلی آپ کے صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو پرانی بیماریوں سے نجات ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس سے نجات ملے گی، خاص کر اگر آپ کو پیٹ کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے
نجات ملے گی۔ اس سال کسی چوٹ لگنے یا گاڑی کے حادثے کا شکار ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے دوران سفر گاڑی احتیاط سے چلائیں اور دوران سفر احتیاط کریں۔ خاندانی تعلقات کے حوالے سے سال 2025 کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا، خاص کر شروع سال سے اپریل تک کا عرصہ آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ سیاروں کی منفی پوزیشن کی وجہ سے معاملات الجھن کا شکار رہیں گے، جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم ماہ اپریل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ اس سال آپ کو اپنے خاندانی معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے جذبات اور غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ جون سے ستمبر تک کا عرصہ احتیاط طلب ہوگا۔ اپنے خاندان کے افراد کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ سفر کے لحاظ سے یہ سال ایک اچھا سال ثابت ہوگا، خاص کر ایسے خواتین و حضرات کے لیے جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں۔ اس کے علاوہ نزدیکی سفر بھی وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ ایسے طلباء و طالبات جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سال کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو جناب، یہ تھیں 2025 میں برج عقرب یعنی اسکارپیو کی خاص معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں میں، اپنے اہل خانہ میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔